اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، امریکی فوج کے افغانستان سے نکلتے ہی افغان مجاہدین کا وادی پنجشیر پر دھاوا۔ مجاہدین نے بڑی کامیابی اپنے نام کر لی۔ افغانستان میں جشن کا سماں، مجاہدین افغانستان کے حکمران بن گئے۔ کیا پنجشیر میں افغان مجاہدین کو کامیابی حاصل ہو گئی؟ کیا احمد مسعود نے گھٹنے ٹیک دیے؟ اس پر ہم آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ مستقبل میں افغانستان میں کیسے اور کیوں دلچسپی رکھے گا۔ آخر وہ کون سے مقاصد ہیں جو کہ امریکہ کو افغانستان کے ساتھ مصروف رکھیں گے، جبکہ ویڈیو میں اس پر بھی غور ہوگا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اتحادیوں کے لاکھ مخالفت کے باوجود افغانستان سے نکلنے میں انتہائی عجلت سے کام کیوں لی، اور آنے والے دنوں میں امریکہ کو کیسے پاکستان کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ تمام حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں۔ ناظرین، آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ 20 برس بعد آخری امریکی فوجی بھی افغانستان سے روانہ ہو گیا، جس کے باعث کابل کی گلیاں خوشی میں کی گئی ہوائی فائرنگ سے گونج اٹھی۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق طالبان کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو فوٹیجز میں جنگجوؤں کو رات گئے امریکی فوجیوں کے جانے کے بعد کابل ایئرپورٹ میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے ترجمان قاری یوسف نے کہا کہ آخری امریکی فوجی بھی کابل سے جا چکا ہے اور ہمارے ملک نے مکمل آزادی حاصل کر لی ہے۔ امریکی فوج نے کابل سے باہر نکلنے کی آخری پرواز پر سوار ہونے والے آخری امریکی فوجی کی نائٹ ویژن آپٹکس کے ساتھ لی گئی تصویر شیئر کی، جو 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے میجر جنرل کرٹس ڈونا تھے۔ امریکہ کی تاریخ کے طویل ترین جنگ کے دوران تقریباً 2500 امریکی فوجی، 2,40,000 افغان شہری ہلاک ہوئے اور اس پر $20 ارب لاگت آئی۔ ناظرین، امریکہ اور اس کے اتحادی گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ایک وسیع مگر افراتفری والی ایئر لفٹ کے ذریعے کابل سے 1,22,000 سے زائد افراد کو نکالنے میں کامیاب رہے۔ اس کے باوجود ہزاروں ایسے افغان شہری پیچھے رہ گئے ہیں جنہوں نے مغربی ممالک کی مدد کی اور طالبان کی طرف سے انتقامی کارروائیوں سے خوفزدہ ہیں۔ امریکی شہریوں کا ایک دستہ، جو امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے مطابق 200 سے کم اور ممکنہ طور پر 100 کے قریب افراد پر مشتمل انخلا کرنا چاہتا تھا، لیکن آخری پروازوں میں جانے سے قاصر تھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل فرینک میک کینزی نے پینٹاگون کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں چیف امریکی سفارتکار راس ولسن اڑان بھرنے والی آخری C-17 فلائٹ میں تھے۔ اس افراتفری کے شکار انخلا کے دوران ایئرپورٹ میں ہوئے دھماکے کے نتیجے میں 13 امریکی فوجیوں سمیت 100 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے باوجود طالبان کی حکومت سے فرار کے خواہش مند ہزاروں افغان اور سینکڑوں امریکی شہری افغانستان میں ہی رہ گئے۔ پینٹاگون نے ایک نیوز کانفرنس میں اعلان کیا کہ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد امریکہ کی شروع کی گئی جنگ کے 20 برسوں میں پہلی مرتبہ افغانستان میں امریکی فوج کا کوئی ایک رکن بھی موجود نہیں ہے۔ شکستہ دل وہ لفظ تھا جسے امریکی جنرل فرینک میکنزی نے امریکہ کی طویل ترین جنگ سے واپس جانے سے منسلک جذبات بیان کرنے کے لیے استعمال کیا۔ جنرل میکنزی نے کہا کہ اس روانگی سے بہت سے دل ٹوٹے ہیں۔ جو کوئی جانا چاہتا تھا، ہم ہر ایک کو نہیں نکال سکے، لیکن میرے خیال میں اگر ہم مزید 10 روز بھی رہتے تب بھی ہر ایک کو نہیں نکال سکتے تھے۔ تاہم امریکی افواج سے جانے سے قبل 70 سے زائد طیاروں، درجنوں بختر بند گاڑیوں اور کابل ایئرپورٹ پر داعش کے راکٹ حملوں کو روکنے والے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنا دیا۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کو افغانستان سے نکلنے کے لیے انتہائی عجلت سے کام کیوں لینا پڑا، جبکہ ان کے پاس اس فیصلے کو رد و بدل کا اختیار تھا۔ تو ناظرین، ہم آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ گزشتہ نومبر میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو انتخابی کامیابی حاصل ہو جاتی تو شاید وہ امریکی فوج کو اس سے بھی پہلے افغانستان سے نکال لیتے، کہ جو بائیڈن کو ٹرمپ کا انتخابی وعدہ ورثے میں ملا تھا۔ لیکن ان کے لیے یہ کام کہیں آسان تھا کہ وہ افغانستان میں تعینات امریکی مرد اور خواتین فوجیوں کی تنخواہوں کی ایک اور سال تک منظوری دیتے رہتے، اور پھر ایک اور سال کے لیے سیاسی دباؤ ان پر واقعی بہت شدید تھا۔ امریکی فوج کی اعلیٰ ترین قیادت، خارجہ پالیسی کے کرتا دھرتا امریکہ کے سمندر پار اتحادی سب یہ سمجھتے تھے کہ حالات کو جوں کے توں رکھنے کے علاوہ کچھ بھی کرنا غیر ذمہ دارانہ ہوگا۔ لیکن ایک سوال جو نئے صدر کے لیے پریشانی کا باعث تھا، اور یہ تھا کہ اگر اب نہیں تو پھر کب؟ جو بائیڈن، جنہوں نے اوباما کو سن 2009 میں مزید فوجی نہ بھیجنے کا مشورہ دیا تھا،
مگر اپنی بات نہیں منوا پائے تھے۔ اب وہ ایسا قدم اٹھانے جا رہے ہیں جو ان کے دور صدارت کا ممکنہ طور پر سب سے نتیجہ خیز فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک اور بات بھی بہت اہم ہے کہ شکست کے بعد امریکہ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا اور امریکہ کو آنے والے دنوں میں کیسے پاکستان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس پر آپ کے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ بے شک امریکہ افغانستان میں شکست کھا چکا ہے، لیکن طالبان کی اقتدار میں واپسی اور روس اور چین کے درمیان دوستی اور افغانستان میں ان کی بڑھتی ہوئی دلچسپی امریکہ کو خطے میں مصروف رکھے گی۔ اور اب امریکہ کی حکمت عملی یہ ہوگی کہ چین اور روس کو افغانستان سے کیسے دور رکھا جائے۔ شاید امریکہ کو ایک بار پھر پاکستان کی ضرورت ہو، جس کا طالبان پر بہت اثر ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک اور اہم اور تازہ ترین خبر دیں کہ امریکی فوج کے مکمل انخلا کے فوراً بعد طالبان نے پنجشیر کے علاقے پر دھاوا بول دیا ہے۔ اس حوالے سے پنجشیر میں افغان طالبان اور مزاحمتی تحریک کے کارکنوں کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جبکہ مزاحمتی فورس کے اہلکاروں کی جنگی مشقوں کی تصاویر بھی سامنے آئی ہیں۔ احمد مسعود کے قریبی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان نے پیر کی شام پنجشیر میں ایک سرحدی چوکی پر حملہ کیا، جسے مزاحمتی فورسز نے پسپا کر دیا۔ اس کے بعد طالبان اور مزاحمتی فورسز کے درمیان وقفے سے لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ علاقے میں نیٹ ورک سگنل کا مسئلہ ہے، معاملے کی تصدیق کر رہے ہیں۔ افغان طالبان اور پنجشیر میں موجود مزاحمتی اتحاد کے درمیان افغان دارالحکومت کابل میں مذاکرات جاری ہیں اور گزشتہ دنوں فریقین کے درمیان ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کا معاہدہ بھی طے پایا تھا۔ تاہم گزشتہ دنوں یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ طالبان نے افغانستان کے صوبے پنجشیر میں مختلف خطرات سے پیش قدمی شروع کر دی، جس کے بعد وہاں جنگ کے بادل ایک بار پھر منڈلانے لگے۔ اطلاعات کے مطابق طالبان جنگجوؤں نے وادی سے متصل پہاڑوں اور چوٹیوں پر مورچے قائم کر لیے ہیں۔ طالبان کے ثقافتی کمیشن کے رکن امان اللہ کا کہنا تھا کہ وادی میں داخلے کے وقت کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، تاہم وادی پنجشیر کی مزاحمتی فورس کے رکن نے طالبان کے ان دعووں کی تردید کی ہے۔ اب فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP نے وادی پنجشیر میں مزاحمتی فورس کے اہلکاروں کی مشقوں کی تصاویر جاری کی ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ان تصاویر میں طالبان مخالف مزاحمتی تحریک کے جنگجوؤں کو جنگی مشقیں کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ خبر رساں ایجنسی نے یہ نہیں بتایا کہ مزاحمتی تحریک کے کارکن کس کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، البتہ موجودہ صورتحال میں ممکنہ طور پر یہ تیاری طالبان کے خلاف ہی ہے۔ اس حوالے سے ترجمان پنجشیر مزاحمتی تحریک نے کہا ہے کہ پنجشیر میں طالبان اور مزاحمتی اتحاد کے مذاکرات جاری ہیں۔ مذاکرات میں ڈیڈ لاک نہیں، مگر پیش رفت کم ہے۔ طالبان نے پنجشیر میں مواصلاتی نظام معطل کرنے کی کوشش کی۔ مواصلاتی نظام ختم کرنے سے پنجشیر والوں کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ ناظرین، وادی پنجشیر طالبان کے خلاف مزاحمت کا آخری گڑھ ہے اور اس کے علاوہ وہ تقریباً پورے افغانستان پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ پنجشیر میں مزاحمتی فورس کی قیادت سابق جہادی کمانڈر احمد شاہ مسعود کے جوان سالہ بیٹے احمد مسعود کر رہے ہیں، جبکہ گزشتہ دنوں احمد مسعود نے اعلان کیا تھا کہ طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی بجائے مرنا پسند کروں گا۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔